جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے دوست، تسلسل تو چلتا رہتا ہے، کام بھی ہوتا رہتا ہے اور نظام بھی چلتا رہتا ہے اور چلتا رہنا ہے۔ تو مالک کائنات بڑا غفور و رحیم ہے، تو وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میں نے گروپ میں بھی وائسیں وہ ڈالی ہیں آج کل پرسوں کی، اور وہ دوستوں نے نظر انداز کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ دوستوں کو علم ہوگا انہوں نے کیوں کی ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے تھی، کام کی بات تھی، کیونکہ میں نے خود اس پہ پریکٹیکل کر چکا ہوں۔ تو میں نے وائس اپنے گروپ میں ڈالی، شاید دوسرے گروپوں میں بھی گئی ہوں، مجھے بھی وہ کسی زمانے میں گروپ سے نسخہ ملا تھا، تو میرے دل میں تھا کہ یہ نسخہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے ایک دوست انڈیا کے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ ہو نہیں سکتا، یہ نسخہ میرے پاس سے گیا ہوا ہے، یہ وائس سنیں۔ اس نے پھر مجھے وائس کی، میں نے وہ وائس سنی اور اس کی گفتگو سنی، اور پھر مجھے دل نے تسکین کیا کہ واقعی یہ نسخہ ہونے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے پھر اس پہ پریکٹس شروع کی۔ پہلی دفعہ میں نے اس پہ پریکٹس شروع کی، تو یہ میں نے سمجھا کہ معمولی سی بات ہے، یہ کون سا کام ہے۔ تو میں نے لوہے پہ کام شروع کیا اس نسخے کا، اس کے علاوہ میں لوہے کے کام آگے کر رہا تھا، تو یہ مجھے آسان لگا تھا۔ تو یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آگ کیسی پہ چلاؤں گا تو یہ کب میرے پاس رہے گا یا یہ بنے گا۔ میں نے تو ویسے ہی جو ایک اندازے کے مطابق پہلے کی طرح شروع ہو گیا، تو دیکھا کیا کہ آخر میں کٹھالی کھالی، لوہا غائب۔ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں غائب ہو گیا، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر مجھے اندازہ نہیں تھا، پھر میں نے کسی سے بات کی، وہاں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جناب والا، اس کے لیے تو آگ بہت نرم کرنی پڑتی ہے، کم رکھنی پڑتی ہے، پھر یہ قابو آتا لویا۔ میں نے کہا ہیں، میں اور خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے کیا کیا کہ موچی کی لیے ان کو گرم کیا، پانی میں ڈالا، سرخ کیا، پانی میں ڈالا، اس کو اوپر سے کالی پالش اٹھائی۔ پھر اس کو میں نے بنانا تھا، اس کے لیے ایک جو طریقہ آیا تھا نیا، اس کو میں نے چلانا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ 15-20 گرام ورقیہ لے کر 2 دیویوں میں بند کر لے، کٹھالیوں میں بند کر لو، اور ان کا منہ جو ہے نا مٹی کے ساتھ اللہ بند کر لو۔ 0 فریم پہ آپ اسے جناب چلائیں 15، 16، 17 منٹ۔ تو میں نے 18-19 منٹ کے بعد نیچے لا کے رکھ دیا۔ تو مجھے غیر یقینی تو نہیں تھی، بس وسوسہ تھا۔ جب میں نے کھولا تو ورقیہ چکر کھا کر یوگوتی رنگ کی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ورقیہ اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے آگے کہا تھا کہ جس کی وائسیں تھیں کہ 1 تولہ آپ یہ ورقیہ لیں، 1 تولہ میٹھا سوڈا لیں، 1 تولہ آپ کھار لیں، سجی کھار۔ یہ نہیں اس نے بولا تھا کالی سفید لال لونی
لال نو سجی خار، میں نے سجی خار کو الگ کر کیا اور اس کو ورکیا کو الگ کر کیا، اور ساتھ میں نے ان دونوں کو کھرل کر کے اس میں نے ملا دیا میٹھا سوڈا۔ اب جیسے سرخ کیل کیے تو ان پہ چٹکی ماری، پھر چٹکی مارتا گیا تو وہ آہستہ 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 چکر کھا گئے، اور یہ ساری میں نے ڈال دی جو تینوں چیزیں بنائی تھی، ورکیا اور سجی خار اور یہ اپنا میٹھا سوڈا۔ پھر جو روا تھا مکمل طور پہ نرم ہلکی آگ پہ وہ پگھلتا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر نئی کٹھاری میں رکھا۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ سرما 15 گرام ڈالنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈالا، اور انہوں نے کہا تھا وزن لوہے کا رہنا چاہیے، اگر زیادہ وزن ہوا تو پھر یہ دوبارہ چکر دے کر وزن لوہے کے برابر لے آنا۔ میں نے اس کو ایسے عمل کیا اور وہ لوہے کے برابر آ گیا اور نرم گلا ہو گیا، اور مقناطیس تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اور مقناطیس سے تو وہ پاک ہو گیا۔ اب اس لوہے میں سے انہوں نے کہا تھا کہ 3 گرام لینا ہے، تو ایک انہوں نے تانبا بنانا بتایا تھا، انہوں نے کہا 10-20 گرام تانبا لے لیں، تو ایک موٹا سا آلو لے کر اس میں جگہ بنا لیں سچے کی طرح، تو یہ آلو کو تانبے کو چرخ دیں، اور آلو میں وہ جب چرخ آ جائے تو آلو میں ڈال دیں، پھر نکالیں، پھر چرخ دیں، پھر آلو میں دوسرے میں ڈال دیں، ایسے 3 چکر دینے، آلو میں ڈالنا۔ وہ جب ٹھنڈا ہوتا تھا تو میں نکال لیتا تھا آلو سے، پھر اس کو چرخ دے دیتا تھا، تو وہ اچھی اس کی نا لک اچھی بن گئی، دیکھنے کو پسند لگا مجھے تانبا۔ اب وہ تانبا انہوں نے بولا تھا کہ 6 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے جی، لوہا 3 گرام، تانبا 6 گرام۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ 9 گرام چاندی لگا کر پہلے لوہے کو اور تانبے کو چکر دیں، جب یکجاں ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ چاندی 9 گرام کو چکر دے دیں، تو یہ دینا تھا۔ اور اس میں ایک اور بات تھی، وہ بہت ضروری تھی، انہوں نے کہا کہ کسی طریقے کا بھی شنگرف بنا ہوا ہو اور ہو قائم ٹھوس۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہرمل کے بیج لے کر اس میں بنا لو، ٹھیک ہے، اور 1 پائیا ہرمل لیے، اس میں نے 3 تولے شنگرف رکھ دیا۔ شنگرف پاڈا جو وہ کام کرے گا، چائنا والا نہیں کرے گا جی، نہیں تو جو میں نے کل کجلی بتائی تھی اس کو شنگرف بنا لیں آپ، لاجواب شنگرف کا کام کرتی ہے، آپ کی سمجھ سے بھی ہٹ کر کرے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز میں نے کل آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ باقی کریں گے وہی جن کو اللہ نصیبوں میں کرے گا، باقی تکنیکی والے بڑے ہیں، باتیں کرنے والے بڑے ہیں، وہ الگ بات ہے، پر کام اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہے۔ جو کل بتایا تھا بہت شارٹ کٹ سا بتایا تھا، شارٹ کٹ سے مراد کہ اگر دل لگا کر آدمی کام کرے تو ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ وہ والا جو شنگرف ہے وہ آپ 3 گرام پیس کر رکھ لیں پاس، جب چاندی، لوہا اور تانبے کا چرخ مکمل ہو جائے اچھی طرح، یہ اس کو جو شنگرف ہے اس کو اپنے آگ دینی ہے، پہلی کوئی پائیا 1.5 پائیا کی، دوسری کو آدھا کلو کی، تیسری کو کلو کی، ٹھیک ہے، یا تیسری 1.5 کلو کی دے دینا، کیونکہ اسی شنگرف کو ہم نے یہ جو ہرمل ہے اس کے بیچوں کا تیل پلانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ شنگرف پیس کے اپنے پاس 3 گرام رکھنا ہے، کیا کرنا ہے کہ ادھر سے آپ نے
ایک گرام لینا ہے، اور کٹھاری میں جب یہ چکر کھا لے تو اس کو کٹھاری سے باہر نکال کر، کٹھاری کو بٹھی سے باہر نکالنی ہے، باہر رکھ کر جب یہ ملائی کی طرح جمنے لگے اس وقت 1 گرام اوپر ڈالنا ہے۔ جب فل ٹھنڈا ہو جائے، دیکھتے جم گیا ہے، جم جائے، ٹھنڈا تو نہیں جم جائے گا، پھر اس کو ادھر چرخ دیں 2 منٹ کا، پھر باہر نکالیں، پھر باہر نکال کر اسے جب ملائی کی طرح اوپر سے جمنے لگے روا، تو پھر اوپر 2 گرام ڈال دیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے ایسے کریں، پھر 3 گرام ڈال دیں، پھر اس کو 3-4 منٹ کا چکر دے کے باہر رکھ دیں، پھر پڑا رہنے دیں، پڑا ہی رہنے دیں، فل ٹھنڈا کریں مکمل، نئی کٹھاری لے لیں یا اسی میں ہی، پھر اس کو 15-20 منٹ کا چکر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹھنڈا کریں، دیکھیں کہ روا مکمل یکجاں ہو گیا ہے، اس میں کوئی ڈوٹ شوٹ تو نہیں رہ گیا، پھر اس کو آپ اس کا نہار کریں، اس کو چیپے میں بنا لیں، یا اس کو آپ اس کے ارجے ڈال لیں، جیسے بھی آپ کا دل کرے، تو پھر اس کو آپ تیزاب کریں، تو تیزاب جب کریں تو تیزاب میں پانی ڈال لینا ہے، تیزاب میں پانی ڈال کر پڑے رہنے دینا ہے، یہ 5-4 گھنٹے سے لے کر زیادہ بھی ٹائم لے جاتا ہے، جو نیچے بیٹھنا ہے جب بیٹھ جائے گا دیکھنے میں کالا سا بھٹور ہوگا، اگر براؤن ہوگا تو سمجھیں کہ آپ کا نا کمی ہے وہاں لوہے میں، لوہا صحیح نہیں بنا سکے، چکر صحیح نہیں دے سکے، کالا سا بھٹور ہوگا، وہ تقریباً 5-6-7 گرام تک انشاءاللہ تعالی آئے گا، اس کو آپ چکر دیں گے تو بغیر کسی تہم کے، بغیر کسی ہیلویت کے انشاءاللہ اچھا بہترین چیز آپ کو ملے گی، اچھا 24 کیرٹ تک، فکر والی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، درخواست پھر وہی ہے کہ سرکار پر درود و سلام پڑھو اور نماز پڑھو، اور جو غریب ہیں ان کے ایسا ان کو دو، زکوٰۃ نکالو، نیت بناؤ کہ اللہ میں اس میں کامیاب ہوئیں گے تو یہ اچھے کام کریں گے، ہر کام کے پیچھے کی نیت ہوتی ہے، پہلے نیت بنائے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہمارے استاد محترم کو دعا دیں جن سے ہم نے سیکھا ہوا ہے، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوگا، جیسے جیسے اللہ نے خوش کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ یہ رزق بڑھاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو بھی کوئی دل میں کسی کے رفع ہے اس کی میں معذرت خواہ ہوں، جو پوچھتے ہو جو مجھے سمجھ میں ہوتا ہے ضرور بتاتا ہوں، بس بیچ میں کچھ ایسے دوست آ جاتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حکمت کیا کرنی ہے، چرخ کیسے کرنا ہے، تو ایسے دوست دوسروں سے سیکھیں، سیکھنے سے پتہ چلتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ بن سیکھی ہر چیز کی پتہ لگ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا، جتنا بہتر طریقے نہ سیکھ لیں گے اتنا ہی اچھا نظام چلے گا، نظام تو میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ماشاءاللہ 6-7 گرام 7.5 گرام تک مل جاتا ہے، بغیر کسی حیثیت کے، دھیان لوہے پہ دینا ہے، لوہا اور تانبا اور چاندی اور شنگرف، بس کیسا پیارا تھا، شارٹ کٹ سمجھ کے ہے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کوئی بھی مریض ہو، کسی مرض کا ہو، جس کا جو لا علاج سا ہو، تو وہ دوست اس کا علاج کروا سکتے ہیں، باقی میرا مالک ہے، جس کو چاہے جتنی چاہے عزت دے، جس سے چاہے شفا دے،
وہ میرے مالک کا کام ہے۔ اچھا دوستو، اللہ حافظ۔